أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی۔ توحید باری تعالیٰ اور اس کے کمالات قدرت، اس کی کمال قدرت اور مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی کے متعلق اس رکوع میں 2 واقعات آ چکے ہیں۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مناظرے اور بحث کا ذکر آیا، اور پھر اس کے بعد دوسری آیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آیا جو تفصیل کے ساتھ وہاں پر میں نے بیان کر دیا۔ آج کی آیت میں اسی قسم کا تیسرا واقعہ بیان ہوا ہے، اس میں بھی مرنے کے بعد کی زندگی کا بیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ انہیں مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کرایا جائے تاکہ ان کا ایمان عین الیقین کے درجے تک پہنچ جائے۔ علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین، اس کے بارے میں نے پیچھے تذکرہ کیا تھا، بتایا تھا کہ علم الیقین کیا ہے، حق الیقین کیا ہے اور عین الیقین کیا ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ 4 پرندے لے کر ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت آپس میں ملا دو، پھر ان کے تھوڑے تھوڑے حصے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اس کے بعد ہر ایک پرندے کو اس کا نام لے کر بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑے ہوئے آئیں گے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردہ پرندوں کو زندہ ہوتے دیکھ کر دل کا اطمینان حاصل کر لیا۔ بعض مفسرین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے سوال کے پس منظر میں یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ موت اور زندگی سے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ نمرود کے ساتھ مناظرہ ہو چکا تھا،
جس میں آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، مگر نمرود اس کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ اور میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ اس نے کیا کیا کہ بے گناہ کو قتل کرا دیا اور مجرم کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو بیوقوف اور احمق قسم کا شخص ہے، تو پھر اسے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دو۔ اس سے نمرود عاجز آ گیا۔ تو اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، مگر ان کے دل میں موت اور زندگی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا کہ کس طرح پرندے زندہ ہو گئے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے مولا کریم مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے جواب دیا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ کیا تمہیں اس معاملے میں کوئی شک ہے؟ قَالَ بَلَا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، میں یقین رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے، مگر سوال کرنے کا مقصد شک نہیں ہے، بلکہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ میں اس معاملے میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کسی شک کی وجہ سے تھا کہ واقعی کوئی شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا۔ اس معاملے میں تو دیکھیں کسی عام مومن جو ایک عام مسلمان ہوتا ہے اس کو بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، عام مومن کو بھی شک نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، انہیں یہ شک کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم تؤمن، تو یقین نہیں رکھتا کہ مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں زندہ ہو سکتے، اے اللہ کریم مجھے تو کامل یقین ہے، مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن میں صرف دل کے سکون کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، لہذا وہاں پر اس شک کا کوئی احتمال نہیں تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن احق بالشک من ابراہیم، یعنی اگر ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا شک یا تردد ہوتا تو ہم ان کی نسبت شک کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کبھی شک پیدا ہوا اور نہ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ شک و شبہ سے پاک ہوتے ہیں، اور اطمینان، دل کے اطمینان کے لیے کسی چیز کا مطالبہ کرنا یہ یقین کے کمال کے منافی نہیں ہے، کیونکہ تسکین قلب، دل کا سکون، یہ ایمان سے ایک زائد چیز ہے۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب صحابہ کرام درخت کے نیچے بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی بات جانتا تھا، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان پر تسکین نازل فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کو تسکین قلب حاصل ہو گیا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات سمجھائی کہ مردوں کو زندہ کرنے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کسی بھی معاملے میں کسی نبی کو شک نہیں ہو سکتا۔ جب میں کسی معاملے میں شک نہیں کرتا
ابراہیم علیہ السلام کیسے شک کر سکتے تھے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ لو کشف الغطاء، یعنی اگر غیب کا پردہ بھی کھول دیا جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس قول سے بعض لوگوں نے یہ مطلب نکال دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ علم الیقین اتنا پختہ ہے کہ عین الیقین سے ان کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، برخلاف اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اطمینان قلب کے لیے خود عین الیقین کا مطالبہ کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے کیا کہا، اس سے حضرت علی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول اور اولیاء اللہ میں سے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ حضرت علی اور حضرت ابراہیم کے مراتب میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک نبی ہے، ایک ولی ہے، صحابی ہے۔ کیونکہ ایک ولی کا، ایک صحابی کا، صحابی ولی جو ہے ظاہر سی بات ہے صحابی سب سے بڑے ولی ہیں، ولی اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تو ایک ولی کا عین الیقین بھی نبی کے علم الیقین تک نہیں پہنچ سکتا، نبی کا اصل یقین ہی اتنا بلند ہے کہ ولی کی وہاں تک رسائی ہو جائے نہیں ہو سکتا۔ یعنی ولی کی نبی پر فضیلت، صحابی کی نبی پر فضیلت تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو انبیاء کی گھر تک کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقولے کا، اس قول کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی حد تک ان کا یقین اتنا پختہ ہے کہ اس میں اضافے کی گنجائش نہیں، اگرچہ درمیان سے غیب کا پردہ بھی اٹھا دیا جائے۔ آپ نے اطمینان قلب کی بات نہیں کی، یقین اور اطمینان قلب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ مولا کریم تیری قدرت پر مجھے پورا پورا یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر میں دلی اطمینان چاہتا ہوں جو اس سے ایک اگلا درجہ ہے، مجھے میری آنکھوں سے مشاہدہ کرا دے کہ مردے کس طرح زندہ ہوتے ہیں۔ تو قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لو، فصرہن الیک، ان کو مانوس کر لو، اپنی طرف مائل کر لو، اور بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا یہ ذبح کر کے بوٹی بوٹی کر دو، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پرندوں کو صرف مانوس کیا گیا تھا، ذبح نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو ذبح کیا، ان کے پر اتار دیے، ان کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپس میں ملا دیا، خلط ملط کر دیا، گڈ مٹ کر دیا، اس طرح کر دیا، آپ یہ سمجھیں جس طرح گوشت کا قیمہ بنایا جاتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ 4 پرندے کون کون سے تھے، تو قرآن میں تو اس کی کوئی تفسیر نہیں ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ پرندے کون سے تھے۔ البتہ تفسیروں میں آتا ہے کہ یہ 4 جانور، یہ 4 پرندے جو تھے، مرغ، کوا، کبوتر اور مور تھے، اور ان پرندوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا، ان میں کوئی نہ کوئی انسانی صفت پائی جاتی ہے۔ مثلا مرغ میں شہوت کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ چیز انسان میں بھی ہے۔ کوے میں حرص کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بعض انسان بھی حرص و ہوا میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ کبوتر میں دنیا کی محبت بہت ہوتی ہے، اور بعض دنیا دار انسان بھی اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور مور، اس میں تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے، جب خوش ہوتا ہے تو ناچنے لگتا ہے اور اپنے خوبصورت پر پھیلا دیتا ہے، اسے اپنے حسن و جمال پر بڑا فخر ہوتا ہے۔ تو یہی حال انسان کا بھی ہے کہ ذرا سی اسے فراوانی ملتی ہے تو غرور و تکبر کرتا ہے، بات بات پر اکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کوے کی جگہ گدھ کا ذکر کیا ہے، گدھ
کیونکہ وہ بھی کھانے کا بڑا لالچی ہوتا ہے، جبکہ انسان میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو انسان میں پائے جانے والے ان 4 اوصاف یعنی حرص، شہوت، دنیا کی محبت اور تکبر کے علاوہ ہر انسان کے بعض اپنے اپنے خواص بھی ہیں، جن میں خون، سودا، بلغم اور صفرا شامل ہیں۔ تو بہرحال یعنی ان 4 پرندوں کو ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی اگر ان اوصاف جو برے اوصاف ہیں ان کو کچل ڈالے تو کمال تک پہنچ جائے گا۔ جب تک یہ گند ہے، یہ گندے اوصاف انسان میں موجود ہیں، وہ کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہرحال قرآن پاک کے حضور علیہ السلام نے پرندوں کی تفصیل نہیں بتائی، یہ اس قسم کی باتیں تفسیری روایات میں آتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کے پر علادہ کر دیے، پھر ان کے گوشت کا قیمہ کر کے آپس میں ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر اس ملے جلے گوشت کے ایک جز رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ رکھ دو، ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا، حکم کو پورا کیا۔ پھر فرمایا ثم ادعوہن، پھر انہیں بلاؤ۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باری باری ہر پرندے کا نام لے کر بلایا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کیا ہوا؟ یأتینک سعیا، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب آپ نے مرغ کو آواز دی تو فضا میں اس کی ہڈیاں نمودار ہوئی، پھر اس کے گوشت کا جو حصہ جس پہاڑ پر تھا وہاں سے فوراً آیا، ہڈیوں پر چڑھ گیا، پھر مرغ کے پر آ کر لگ گئے اور مکمل مرغ بن کر زندہ ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے پرندے بھی زندہ سلامت ہو گئے، جس طرح عزیر علیہ السلام کے واقعے میں آیا تھا نا پیچھے، ان کے گدھے کی ہڈیاں اکٹھی ہوئی، پھر ان پر گوشت چڑھا، پھر وہ مکمل گدھا بن کر آواز دینے لگا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ذبح شدہ پرندے دوبارہ زندہ ہو گئے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے دکھا دیا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ تھا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے مولا کریم مجھے مشاہدہ کرا دے کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح مشاہدہ کرا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح شدہ پرندوں کو زندہ کیا۔ تو مطلب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کمال قدرت کا مالک ہے، جب اس کا حکم ہوگا قیامت برپا ہوگی تو تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور فرمایا واللہ وعلم، اور جان لو، خوب اچھی طرح سمجھ لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، جس طرح چاہے کرے، اس کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ کمال درجہ کی حکمت کا مالک ہے۔ اب اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور کمال قدرت کے 3 واقعات آ چکے ہیں، اور خصوصاً موت کے بعد کی زندگی کے متعلق حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پرندوں والا واقعہ بالکل واضح ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے جو عجوبہ آپ کہہ لیں ظاہر کرتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور قرآن پاک اور احادیث میں بے شمار معجزات کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اگر اس قسم کے واقعات کسی امتی کے ہاتھ پر ظاہر ہوں تو وہ کرامت کہلاتے ہیں۔ وہ کرامت کہلاتے ہیں، اور اس میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ معجزہ یا کرامت یہ اللہ تعالی کا فعل ہوتا ہے، ایسا کام انسان کے اختیار میں نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا
فما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، کسی نبی کے اختیار میں نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کر سکتا ہے۔ لہٰذا معجزات اور کرامات کے جو سچے واقعات ہیں انہیں تسلیم کرنا چاہیے، مگر بغیر تحقیق کے ہر بے سروپا کو کرامت تسلیم کرنا یہ درست نہیں۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان کے ہاتھ پر بہت سی کرامات ظاہر ہوئی، لیکن لوگوں نے اب کیا کیا بنا دیا، مثلا 12 سال تک کشتی ڈبونے والا واقعہ ہو گیا، اس طرح کی یہ بالکل من گڑت واقعات ہیں، ان کی کوئی حقیقت، اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ایک اور بات سمجھیں کہ معجزہ اور کرامت جو ہے کے علاوہ ایک اور چیز ہے جسے استدراج کہتے ہیں، جسے استدراج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کافر کے ہاتھ میں بھی کوئی عجوبہ ظاہر کر دے، مگر یہ عزت والی بات نہیں ہوتی بلکہ یہ امتحان ہوتا ہے۔ اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ دجال مردوں کو زندہ کرے گا، تو یہ کرامت نہیں ہوگی، اس کی کوئی بزرگی نہیں ہوگی بلکہ استدراج ہوگا۔ بہرحال توحید باری تعالیٰ اور آخرت کے متعلق 3 واقعات بیان کرنے کے بعد اب اگلی آیات میں پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف ترغیب ہے، اور اس کی طرف جو آیات ہیں وہ ہیں، تو اگلی آیت میں پھر وہی موضوع کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی فضیلت اور اس کے فائدے اور اللہ کا حکم جو ہے وہ ذکر ہوگا۔ آج اتنا ہی، اب ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم نے کہا میرا رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے کہا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ قَالَ کہا بلا کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، بلکہ چاہتا ہوں تاکہ میرا دل کو اطمینان ہو جائے۔ قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، اس نے کہا پس تو 4 پرندے پکڑ لے، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لے، اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر رکھ دے ہر ایک پہاڑ پر ان کے ٹکڑے، پھر انہیں بلا۔ ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر بلا وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وعلم، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔